अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 साल कबल अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुस्कुराते हुए ये फिक्रा अदा करने वाले साबिक आईएसआई डीजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी खबर है, मगर इस गिरफ्तारी के पीछे क्या मामलात हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं आज के इस व्लॉग में। टॉप सिटी केस को भी मुकम्मल डिस्कस करेंगे। जनरल फैज़ हमीद के फ़ौजी कैरियर पे मुकम्मल बात होगी। फिर जनरल बाजवा से ताल्लुकात और जनरल फैज़ हमीद का मुल्की सियासत में किरदार, इनके इशारों पे कौन कौन से सियासतदान चलते थे, वो कौन से मशहूर सहाफ़ियों और सियासतदानों के कत्ल में मुलव्वस होने का इशारा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने किया है, इमरान खान साहब से क्या ताल्लुकात थे, जहांगीर तरीन, उस्मान बज़दार, फराह गोगी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद, फफाद चौधरी, परवेज़ खटक, चौधरी परवेज़ इलाही, इन सब को तहरीक इंसाफ में किसने शामिल कराया और क्यों, इन सब पॉइंट्स पे बात होगी आज। इसलिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत से अहम इंकशाफात आज हम इस व्लॉग में करेंगे। और इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी वाले बटन को भी लाजमी दबाएं, ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। देखें, पहली बात जो मैं अक्सर कहता हूं, कुछ अरसा से हमने लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट को कुछ और समझ लिया है। इस्टेब्लिशमेंट की असल तारीफ और काम आम अल्फाज में अगर समझ लें कि ये एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है जिसका काम रियासत को तरक्की की जानिब ले जाने की प्लानिंग करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक ऐसी मॉन्स्टर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी गुज़श्ता 15-16 सालों से, कि जिसकी वजह से मुल्क दिहाइयों पीछे चला गया। कुछ ख़ास लोगों ने अपने ओहदों पे होते हुए इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और रियासत के मुकाबले में एक ऐसा निज़ाम खड़ा कर दिया जिसने मुल्क में करप्शन का बाज़ार गर्म कर दिया। और इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसके ऊपर इमरान खान साहब को लाकर बिठा दिया। अच्छा, इस मॉन्स्टर इस्टेब्लिशमेंट को खड़ा करने वाले मेन 3 शख्सियात थीं, जिनमें से आज एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकी एक शख्स जो है वो मुल्क से बाहर है और एक शख्स मज़ीद यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज उसको गिरफ़्तार कर लिया टॉप सिटी के मामले में। लेकिन देखें, फ़ौज का एक अपना सिस्टम होता है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की बात के मुताबिक जनरल फैज़ पे टॉप सिटी के अलावा 3 और 4 केसेस पे तहकीकात हो रही थी, जिनमें से कुछ सियासतदानों और सहाफ़ियों के कत्ल में भी मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं, जिनका मैं आगे चलकर जिक्र करता हूं कि वो कौन से सियासतदान और सहाफ़ी थे। लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ टॉप सिटी केस में नहीं हुई, बल्कि टॉप सिटी केस को आगे रख कर गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर बात सिर्फ असर रसूख वाली होती तो फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद, जो कि नायब तहसीलदार थे और ज़मीन के मामलात में नायब तहसीलदार बहुत अहमियत रखता है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस सिलसिले में तो नजफ़ हमीद को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका था, लेकिन ये टाइमिंग बहुत अहम है। इससे पहले राऊफ हसन की गिरफ्तारी और उनके मोबाइल से बहुत ज़्यादा डेटा का मिलना, जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने व्लॉग में जिक्र किया है कि ये भी इन सब केसेस को आपस में मिलाता है। लेकिन पहले टॉप सिटी केस को देख लें, फिर आगे चलते हैं। वैसे टॉप सिटी के ऊपर मेरा एक अलग भी एक व्लॉग मौजूद है, जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलें, टॉप सिटी के हवाले से पहले बात कर लें कि टॉप सिटी का रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद से क्या ताल्लुक़ है, जिसको बुनियाद बनाकर अदारे ने इनके खिलाफ ये इकदाम उठाया है। टॉप सिटी स्कैंडल क्या है? टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है। इस प्रोजेक्ट में फ्रॉड के जरिए ज़मीनें अलॉट करने का मुकदमा बनता है। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जिसमें FIA ने मुबैना फ्रॉड की बुनियाद पर टॉप सिटी स्कैंडल नैब को भिजवाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हाउसिंग मंसूबे की ज़मीन जाहिदा जवेद असलम से मुइज़ अहमद ख़ान के नाम शफाफ अंदाज से मुंतकिल नहीं हुई, और फिर मुइज़ अहमद ख़ान को जाहिदा जवेद असलम ने हाउसिंग स्कीम के मामलात चलाने के लिए तनख्वाह पर रखा था। मुइज़ अहमद ख़ान की अरबों रुपए की अराजी रखने की हैसियत भी ना थी। इस केस में 16 फरवरी 2023 में साबिक DG ISI फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद, जो कि नायब तहसीलदार चकवाल थे, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। इन पर इल्ज़ाम लगा था कि मिसकंडक्ट और अवामी मफादात को नुकसान पहुँचाने का। नजफ़ हमीद के अलावा मुअत्तल किए जाने वालों में 4 गुरदावर और 8 पटवारी भी शामिल थे। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद का क्या ताल्लुक बनता है इस केस से, ये अहम बात है। इस केस में इस वक्त टर्निंग पॉइंट आया जब इसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम आया।
کیس عدالت عظمیٰ پہنچا تو عدالت عظمیٰ نے کارروائی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ عدالت نے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رجوع کرنے کی ہدایت کی، جس پر پاک فوج نے سابق ڈی جی ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر دباؤ ڈالنے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، جو کہ میجر جنرل کی سربراہی میں تشکیل دی گئی، جس کو سابق ڈی جی ISI کی جانب سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ٹاپ سٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر ناجائز مفادات حاصل کرنے کے الزامات کا جائزہ لینے اور الزامات ثابت ہونے پر کارروائی کے لیے سفارشات پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اب آرمی کی داخلی انکوائری میں جنرل فیض حمید پر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں کورٹ مارشل کی کارروائی کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں جنرل فیض حمید کے کیریئر پہ بات کروں گا اور اس میں بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کور کے کمانڈر رہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرل نے 1 سے زائد کورس کی کمان کی اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کے مطابق قابل اور اہل افسر ہونے کی وجہ سے فیض حمید میں وہ تمام خصوصیت تھی جن کی وجہ سے وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے فیض حمید اپنے کیریئر میں بطور بریگیڈیئر راولپنڈی 10 کور کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ بطور میجر جنرل انہوں نے بنو عاقل ڈویژن کے جنرل کمانڈنگ افسر کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال وہ ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ رہے۔ اس عہدے کو DGC کے مخفف سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 2 ماہ کے لیے انہوں نے بطور جنرل کام کیا اور 2019 میں انہیں ISI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصے کے لیے اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ 2021 میں وہ 8 ماہ کے لیے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد ازاں چند ہفتے کے لیے کور کمانڈر بہاولپور بھی ہوئے۔ انہوں نے نومبر 2022 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جنرل باجوہ کا فیض حمید سے تعلق، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بطور بریگیڈیئر فیض حمید نے سن 2015 میں اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت کام کیا اور بریگیڈیئر فیض حمید راولپنڈی کور کے چیف آف سٹاف تھے اور یہیں سے ان کا جنرل قمر باجوہ سے ایک مضبوط اور ذاتی تعلق بنا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جولائی 2016 میں جب وہ GOC بنو عاقل تعینات تھے، میجر جنرل فیض حمید کے بھائی سکندر حیات چکوال میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ٹریکٹر حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس وقت کے IG ٹریننگ لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ دوسرے ہی دن چکوال کے قصبے لطیفال میں تعزیت کے لیے آئے۔ اس سال کے آخر میں آرمی چیف بننے کے فوراً بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے میجر جنرل فیض حمید کا بنو عاقل سے تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس تعینات کیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر مذہبی تنظیم تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا تھا۔ نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے آخر میں باسواتت میجر جنرل فیض حمید لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بدولت جنرل فیض حمید کا نام عوامی حلقوں میں معروف ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک نہیں پایا۔ اس دھرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وزارت دفاع کے توسط سے آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ان ماتحت اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی۔ یہ فیصلہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا۔ آج کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف اور اس کے بانی عمران خان ISI کے سابق DGC میجر جنرل فیصل نصیر پر سیاسی مداخلت اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں اور تشدد جیسے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سن 2017 میں 2019 تک ISI کے DGC رہنے والے میجر جنرل فیض حمید سے بھی مسلم لیگ نون کو لگ بھگ اسی نوعیت کی شکایات تھیں۔ اس دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریاں، وفاداریاں، ان کی تبدیلیوں کے الزامات سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں حکومت میں مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا
ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو تحریک انصاف میں شامل کروانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس کا تذکرہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی سے بھی کیا۔ سابق گورنر اور رہنما مسلم لیگ نون سابقہ رہنما محمد زبیر اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں پہلے جنرل پاشا اور پھر جنرل ظہیر الاسلام نے کام کیا، اور پھر آخر کار میجر جنرل فیض حمید کے دور میں عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے ممبر سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی رائے میں بھی ماضی میں آرمی کی مداخلت کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ اس مرتبہ معاملہ کچھ مختلف رہا۔ جنرل فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلت خاصی سرے عام اور کسی حد تک بے ڈھنگی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ گلی محلوں اور عوامی حلقوں میں ISI کا کردار زیر بحث آنے لگا۔ پہلے یہ سب کچھ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ سامنے ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں جب نئے ISI چیف کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید کچھ عرصہ کام کرنے دیا جائے۔ اس بات کا خود عمران خان برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ISI چیف تعینات کر دیے گئے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے تعیناتی کی سمری کی منظوری میں تاخیر ہوئی، جسے فوج اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان تناؤ کا باعث سمجھا گیا۔ اب سینئر صحافی حامد میر نے اپنے ایک انٹرویو میں جو انکشافات کیے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید نے بہت کوشش کی اور پیغامات بھیجے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کے لیے، اور ان کی کابینہ سے بھی سفارش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف ملاقات سے انکار کر دیا بلکہ کسی بھی طرح کے رابطوں سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ثانیہ 9 مئی کے حملے اور بغاوت کی مشاورت میں بھی جنرل فیض حمید کا نام آ رہا ہے، اور ابھی مزید اس ایشو کے اوپر مزید بم پھٹیں گے۔ ابھی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے ثانیہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ان سب کو آپس میں کنیکٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ پورا سسٹم جو ہے کس طریقے سے، کہاں سے یہ شروع ہوا، کہاں سے اس کو کھڑا کیا گیا، اور کون کون سے لوگ جو ہیں، جس طرح میں نے اپنے ویلاگ کے سٹارٹ میں نے کچھ سیاستدانوں کے نام لیے، یہ جو سیاستدان تھے یہ کس کے کہنے کے اوپر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ کون چلاتا رہا، پس پردہ کون تھا، اور فرنٹ مین اس کا کون تھا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ فرنٹ مین تو عمران خان صاحب تھے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر کون لوگ شامل تھے، ان کے نام میرے ویلاگ میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کے جو ہے وہ نام نکال لینے ہیں، لیکن ساری حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اگر میری دی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ جی۔